الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد میرے محترم بھائیو السلام علیکم۔ میرے محترم بھائیو، آج کا عنوان جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے علامہ اقبال کا بہت ہی اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور زمانے دراز سے سارے لوگ جو ہے وہ اسی بحث میں جو ہے مبتلا رہتے ہیں کہ کیا انسان قادر مطلق ہے، ہر چیز اپنے جو دل میں آیا وہ کر سکتا ہے، یا مجبور محض ہے؟ تو یہ دونوں سوال کا جواب دراصل نگیٹو ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ نہ انسان قادر مطلق ہے، ہر چیز کرنے پہ قادر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مجبور محض ہے۔ اور بعض ہمارے جو صوفیاء ہیں اور وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، بالکل کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کا جو ہے نا پابند ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے پاس جو ابتدا سے لے کے اب تک جو تعلیم ہم کو دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ صفت ایمان مجمل اور صفت ایمان مفصل، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، اس کے انبیاء پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ایک چیز صفت ایمان مجمل میں تو نہیں، مفصل کے اندر موجود ہے کہ ہر چیز خیر و شر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایمان لانا، تقدیر ہے خیر و شر۔ بہرحال یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے، اور زبان دراز سے ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے جو ہے وہ انٹلیکچوئلس، ہمارے پڑھنے لکھنے والے سارے اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اقبال بھی جو ہے اس کے اوپر کافی انٹرسٹ رکھتے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ابھی اقبال زمان و مکان کے کنسیپٹ کے اوپر اور تقدیر کے کنسیپٹ پہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اقبال کو، اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے۔ ایک چیز جو اقبال اپنے کلام میں جو بہت زیادہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کو یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ایک مسلمان کو جو پیدا کیا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر دو چیزیں جو ہے بڑی واضح ہیں، بالکل واضح ہیں۔ اس کے اندر کسی کو، ہمارے پورے جتنے بھی صوفیاء ہیں، علماء ہیں، جو بھی ہیں، ہمارے پورے تھنکرز جتنے مفکر ہمارے ہیں، اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ انسان اپنی مرضی سے مرتا ہے، اور اس میں وہ بالکل مجبور ہے۔ اور ہر انسان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک مکسڈ جو ہے وہ انداز رکھا ہے زندگی کے اندر۔ بہت سی چیزیں جو ہے وہ جو انسان کو ملتی ہیں، نہ وہ گورا چاہ کے جو ہے نا ملتا ہے کہ بولا کہ میں گورا پیدا ہوں گا یا کالا پیدا ہوں گا، یا میں بہت بڑا جو ہے نا وہ شاعر پیدا ہوں گا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی میرے پرانے لیکچرز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنی صلاحیتیں ہیں انسان کو، جو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں،
وہ پوری کی پوری جو ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اور انسان اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا، سمجھے؟ میں چاہوں کہ میں شاعر بن جاؤں، میں شاعر نہیں بن سکتا۔ میں چاہوں کہ جو ہے وہ ہاں میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ صلاحیتیں سب جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے اکتساب سے اس میں تھوڑا بہت سا اضافہ کر سکتا ہے، مگر اللہ یہ صلاحیتیں جو ہے نا کامل انسان کو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا جیسا کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو یہ کیا کہ اقبال جب اپنا پورا کلام رات میں لکھتے تھے، صبح میں پڑھ کے خود حیران ہو جاتے تھے کہ کیا واقعی میں نے یہ لکھا ہے رات میں۔ اور یہ جو ہے وہ چیز ایسی تھی، اس میں نہ ہی صرف اقبال بلکہ باقی سارے جو ہے نا مطلب کہ جتنے بھی بڑے جو ہے نا مطلب کہ لوگ گزرے ہیں ان سب کا یہی حال تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا تھا، تو وہاں کا اس زمانہ برٹش کا زمانہ تھا، اقبال جو ہے نا مطلب کہ وہیں سے پڑھے ہوئے تھے گورنمنٹ کالج لاہور سے، تو وہاں کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، تو اقبال کو بھی بلایا گیا تھا، اقبال بھی گئے۔ تو گورا جو وہاں کا پرنسپل تھا اس نے اقبال سے پوچھا، اقبال تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی جو ہے نا تصنیف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ نے جو ہے نا مطلب کہ وہ بھیجا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے۔ اقبال اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب جلسہ ختم ہوا تو اقبال نے پروفیسر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر لائبریری میں چل سکتے ہیں، تو وہ آیا ساتھ ان کے اور لے کے گئے اس کو لائبریری میں، اور اس کے بعد لائبریری سے شاعر اعظم گوئے تھے جو جرمن زبان کا مشہور شاعر تھا، اس کی سوانح حیات نکال کے چند صفحے الٹے اور اس کے بعد ایک صفحہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے، بولے کہ یہ پڑھیے آپ۔ تھوڑی دیر وہ مطالعے میں گم پڑا اس کو، اس کے بعد بولا اقبال یہاں پہ گوئتے بول رہا ہے کہ میں رات میں جب جو کچھ لکھتا ہوں، صبح کو جب میں پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے نہیں لکھا یہ۔ اور تو اقبال نے اس جو ہے نا وہ گورے جو ہے نا مطلب کہ کالج کے پرنسپل سے کہا میرا بھی یہی حال ہے، جب میں رات میں لکھتا ہوں تو صبح میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے نہیں لکھا یہ، یا میری اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ میں ایسا لکھ سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اردو ادب کا سب میں ٹاپ موسٹ شاعر مرزا غالب، وہ بھی اعتراف کرتا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں جو ہے وہ کہ یہ مضامین جو ہے میرے جو میں باندھتا ہوں اپنی شاعری کے اندر، یہ مضامین جو ہے وہ غیب سے میرے جو ہے نا میرے خیال میں آتے ہیں، میرے اس میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس سے زیادہ خطرناک بولتا ہے، وہ بولتا ہے کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا زبان کی کیا جو ہے نا وہ بیوٹی اور کیا جو ہے نا وہ انداز بیان ہے، جو ہے وہ زندگی بھر پانی بھرنا آج کے شعراء اس کی اقبال غالب کی اس جو ہے نا مطلب کہ اس تک پہنچنے کے لیے۔
بولتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، سریر کہتے ہیں اس آواز کو جو قلم جب کاغذ پہ چلتا ہے تو جو آواز آتی ہے گر 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 گر، اس کو سریر کہتے ہیں فارسی زبان میں. خامہ کہتے ہیں قلم کو. غالب سریر خامہ، یعنی وہ جو آواز ہے جو پیپر پہ سے لکھتے وقت قلم کی آتی ہے، وہ آواز دراصل میری نہیں ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ فرشتے کی آواز ہے. وہ میں نہیں لکھ رہا ہوں بلکہ فرشتہ لکھ رہا ہے، کیونکہ میری صلاحیت نہیں ہے وہ لکھنے کے لیے جو میں لکھ رہا ہوں. اور یہ اعتراف جب آدمی کر لے اس کی زندگی کے اندر اس بات کا یہ برجا ہے کہ یہ جو، تو پھر جتنا غرور تکبر اور یہ علم کا جو غرور انسان کو آ جاتا ہے، یا اپنی صلاحیتوں کا جو غرور انسان کو آ جاتا ہے، وہ غرور وہیں دم توڑ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ ہے کہ اقبال نے جو ہے وہ جگہ جگہ یہ بتایا ہے، اور اقبال نے جو ہے وہ ہماری جو امت کا جو سب میں بڑا المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ قرآن کی یا بعض چیزوں کو صحیح طور پہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جمود طاری ہوا. اور یہ جمود جو ہے نا اس کو اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جتنا بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست. کہ یہ جو بے عملی کا بہانہ ہے یہ دراصل شراب الست کا نتیجہ ہے. یہ شراب الست کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے لیے تھوڑا سا قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا ہم کو. وہ یہ ہے، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اعزاز ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ میثاق ازلی. یہ میثاق ازلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کے اندر روحوں کو پیدا کرنے والا تھا، اول دن سے لے کے قیامت قائم ہونے تک جتنی روحوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ان سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، کہ بالکل اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں پیدا کیا ہے یہ ساری روحوں کو. اور یہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو بعد میں کیا ہوا کہ انسان جو ہے اپنی بے عملی کا جو نتیجہ جو نکلا بعد میں، جو خصوصاً جو ہے نا مطلب کہ وہ اقبال یہاں پہ صوفیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست. کہ آدمی ہر چیز کے اوپر یہ کہے کہ یہ تو میری قسمت میں تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ ہو گیا، اور میں جو ہے نا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آدمی بیٹھا رہے اور نماز کو نہ جائے اور یہ کہے کہ میری قسمت میں نماز پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہی نہیں میری قسمت میں نماز پڑھنا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا. یہ آرگومنٹیشن جو ہے وہ یہ شیطانی آرگومنٹیشن ہے. اس آرگومنٹیشن کی بنیاد کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو نہ چور کو چوری کی سزا ملنی چاہیے، نہ جج کو جو ہے نہ فیصلہ لکھنا چاہیے، نہ جو ہے نا مطلب کہ وہ نہ سزا و جزا ملنی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور ہم جو ہے نا ایک ایکٹر ہیں اپنی زندگی کے اندر.
میرے بھائیوں، یہ جو ہے یہ کنسیپٹ بعض ہمارے پاس جو ہے نا لوگوں میں، بعض سیکٹس میں، بعض صوفیہ کے پاس پایا جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، پھر ہم ذمہ دار کس طریقے سے کسی چیز کے ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر اس چیز کو انسان اچھی طریقے سے سمجھ جائے کہ ہماری زندگی کا اگر انالیسس کریں آپ، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہم کس حد تک قادر ہیں، کس حد تک مجبور ہیں، اگر اس کا تجزیہ انسان اپنے آپ کر لے تو یہ مسئلہ، یہ گتھی فوری حل ہو جاتی ہے۔ اس کی لیے جو ہے نا ہمارے علماء نے، ہماری جو تھنکرس ہیں، ہمارے جو یہ ہیں، انہوں نے بعض لوگوں نے بڑی بہترین باتیں کہی ہیں اس مسئلے پہ کلام کرتے ہوئے۔ مسئلہ جبر و قدر، اس کے اوپر علامہ مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے، مسئلہ جبر و قدر۔ اس کے اندر انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر نہ کامل اختیار رکھتا ہے، نہ وہ کامل مجبور ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے، اگر یہ مثال اچھے طریقے سے ہم سمجھ جائیں کہ مثال جو دی ہے، انہوں نے اتنی پیاری مثال دی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان زمین پہ کھڑا ہو کے اپنا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، مگر دونوں کے دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا۔ ایک پیر بہرحال اس کو زمین پہ رکھنا ہوگا اگر اس کو کھڑا ہونا ہے، تو یہی مجبوری ہے انسان کی کہ دونوں پیر ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا، اور ایک پیر جو اٹھا سکتا ہے وہی آزادی ہے۔ اللہ نے اس کو یہ آزادی دی ہے کہ تو ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اور یہ آزادی نہیں دی کہ تو دونوں کے دونوں پیر اٹھا لے اور ہوا میں معلق ہو جائے۔ یہ آزادی انسان کو اللہ نے نہیں دی، اس لیے ہماری زندگی کے اندر ہم ایک حد تک مجبور ہیں، اور ایک حد تک ہم لوگ جو ہے وہ مختار بھی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب کہ ہم اس کے لیے جو ہے نا ذمہ دار بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز جزا کا انعقاد کرے گا، انسان کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اس کے اعمال کا، اور اس کے بعد اس کو سزا و جزا بھی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس معاملے میں انسان مجبور ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی اس کو سزا و جزا نہیں ملے گی۔ ایک نیگرو کو اس لیے سزا نہیں ملیں گی کہ وہ کالا پیدا ہوا، کبھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا، کیونکہ وہ تو مجبور تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو جہاں پیدا کرنا تھا۔ اور یہ اس چیز کو اگر انسان سمجھ جائے اپنی زندگی کے اندر، اور بیٹھا رہے نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ میری قسمت میں نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ یہ شیطانی کنسیپٹ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تو آپ دیکھیے تھوڑا سا مولانا روم کی طرف آتے ہیں۔ مولانا روم نے جو ہے وہ تقدیر کے تعلق سے کیا کہا، تو علامہ اقبال نے پیر رومی اور مرید ہندی ایک نظم لکھی جس کے اندر وہ اپنے جو پیر ہیں، اپنا جو مرشد ہیں، انہوں جو ہے وہ مولانا روم کو اپنا مرشد مانتے ہیں اقبال، اور ان کی جو مثنوی ہے اس کو ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ قرآن کا ترجمہ پہلوی زبان میں یعنی فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ مانتے ہیں۔ اور ان سے پوچھتے ہیں اقبال کہ اے شریک مستی خاصان بدر، آپ اپنے استاد کو کس طریقے سے جو ہے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے شریک مستی خاصان بدر، کہہ کے مولانا روم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے مولانا روم کو خاصان مستی بدر کا شریک خاصان مستی؟ میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اصحاب بدر
کا مرتبہ و مقام معلوم نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہماری تاریخ اور ہمارا جو ہے وہ یہ ہے۔ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ ہمارے نزدیک مقدس و معتبر اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب بدر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں 300 جو ہے نا مطلب کہ 60 لوگ جن کے تعلق سے جنگ بدر کے وقت کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ شہید ہو گئے تو قیامت تک روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کی حفاظت فرما۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ جو کنسپٹ ہے ہمارے پاس اسلام کے اندر جو کنسپٹ ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے میرے بھائیو، ثواب جاریہ کا۔ ثواب جاریہ کا جو کنسپٹ ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اچھی اولاد وہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ ایک آدمی ایک کنواں کھداتا ہے لوگوں کو پانی لینے کے لیے، جب تک وہ کنواں رہے گا پانی لوگ لیتے رہے گے، انہیں چاہے وہ اس دنیا میں زندہ رہے یا مر جائے، کھدانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا سے رخصت ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی مسجد بناتا ہے اور وہ جو ہے مسجد میں لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، آتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جب تک وہ مسجد سلامت رہے گی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا بنانے والے کو، چاہے وہ دنیا میں زندہ رہے کہ مر جائے۔ ایک اچھی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ اولاد دنیا میں نیک کام کرتی ہے تو بھی جب تک کہ وہ اولاد نیک کام کرتی رہے گی اس شخص کو اچھی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے والدین کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنائے۔ اللہ دنیا کی ہر اولاد کو جو ہے نا ثواب جاریہ کا اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بولتا ہے کہ سورہ فرقان کے اندر کہ اللہ دعا کرتے ہیں نیک بندے اللہ کے کہ اللہ قیامت کے دن تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کی تفسیر میں جو ہے مفسرین جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جتنی اولاد نیک اولاد ایک انسان کی جو ہے نا وہ دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کا جو ہے وہ لیڈر اس آدمی کو بنائے گا۔ اس لیے لوگ دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی۔ تو میرے بھائیوں، نیک اولاد بھی ثواب جاریہ ہے، اور اس لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ بتائیے 1400 سال سے جو بھی سجدہ اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے، جو بھی انسان جو ہے نا یہ زمین کے اوپر جو سجدہ ہو رہا ہے اس سجدے کا ثواب جو ہے صحابہ بدر کو مل رہا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ ان کے ثواب کا، ان کے مرتبہ و مقام کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا مرتبہ و مقام ہے صحابہ بدر کا۔ اور یہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنی جان پہ، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے۔
ہم سے 2 گھنٹے قربان کرنا نہیں ہوتا ہے اپنی زندگی کے، اپنی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تجارت جو ہے وہ مار کھا جائے. یکشونا تجارتاً کسادہ، کہ ڈرتے ہیں اپنی تجارت کے نقصان سے، اور اللہ کی راہ میں جو ہے نا 2 گھنٹے نکالنے کے لیے جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں 5 وقتہ نماز کے لیے. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ چیز تھی، مگر صحابہ بدر نے ہر چیز تج دی تھی، ہر چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دی تھی. اپنا سکون، اپنا چین، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنا بار، اپنی بیوی، اپنے بچے، ہر چیز جو ہے نا چھوڑ کے نکل گئے تھے اللہ کی راہ میں. واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم تھا، کیونکہ جہاں پہ 2000 کا انتہائی جو ہے نا مطلب کہ وہ ترا لشکر تھا، اور ادھر 360 تھے خالی. کسی کو امید نہیں تھی کہ بچ کے جائیں گے سارے. اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی کہ اے اللہ اگر تو ان کی حفاظت فرما آج، اور اگر ختم ہو گئے آج یہ، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. دعا کو دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہے نا مطلب کہ وہ صحابہ بدر کو دیکھیے. اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ مرتبہ، وہ مقام انبیاء بنی اسرائیل بھی نہیں دیکھ سکتے جو صحابہ بدر کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ میرے امتیوں کا مقابلہ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی نہیں کر سکتے جو ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے وہ چیز تھی. اسی لیے اقبال نے بڑے ہی جو ہے نا شرماتے ہوئے اپنے جو ہے نا استاد کو یہ لقب دیا کہ شریک مستی خاصان بدر. شریک مستی خاصان بدر، کیا جو ہے نا مطلب کہ مولانا روم کو کیا جو ہے نا مطلب کہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اقبال نے. اور اس کے بعد بولتے ہیں میں نہیں سمجھا حدیث خیر و شر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر، کہ جبر و قدر کی کیا حقیقت ہے میں سمجھ نہیں سکا کیا ہے. اے میرے مرشد مجھے سمجھا دیجئے جبر و قدر کیا چیز. تو اقبال کیا کرتے ہیں، سوال اپنی طرف سے کرتے ہیں اور جواب جو ہے وہ مثنوی سے تلاش کر کے دیتے ہیں. مثنوی سے جو جواب اقبال نے تلاش کر کے دیا وہ جواب آپ دیکھیے کہ کیا جواب دیا ہے اقبال نے اس کے اندر. بال بازاں راہ سوئے سلطان برت، کہ باز کے جو پر ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور چونکہ باز جو ہے وہ پرندوں کا شہنشاہ ہوتا ہے. بڑی بات اقبال کے نزدیک یہ جو ہے نا شاہین کا ہی دوسرا نام ہے. جو ہے اقبال کا جو پسندیدہ پرندہ ہے شاہین، اس کی خصوصیات جو ہے وہ انشاءاللہ کسی اور وقت پہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آج جو ہے وہ ہمارا وقت اجازت نہیں دیں گا اگر میں اس کے اوپر بات کروں، اور ضروری بھی نہیں ہے، مگر آج جو ہے وہ جبر و قدر کے پہ بات کرنا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں بال بازاں راس ہوئے سلطان برت، کہ یہ باز کی تقدیر ہے کہ اس کے بال جو ہے وہ سلطان کے پاس پہنچائے جائیں. اس میں باز کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی کوششوں کا یا اس کی کسب کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. وہ اللہ نے اس کی جو ہے نا اس کے پروں کو اتنا بنایا، ایسا مقدس بنایا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ سلطان تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے نا مطلب کہ دوسرا مصرع جو ہے دیکھیے آپ، بال زاغاں را بگورستان برت، کہ کوے کے زاغ فارسی زبان میں کوے کو کہتے ہیں. کہ جو ہے نا اقبال نے یہ لفظ کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اقبال یہ کہتے ہیں نہ پائی زاغ میں پیدا بلند پروازی. سمجھے؟ کہہ رہے ہیں اقبال اپنے بیٹے کو
کہ تو اچھی صحبت اختیار کر، نہ پائی زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. کہ شاہین یعنی یہ جو باز ہے، اس کے بچے کو جو ہے نا اگر کوے کی صحبت میں رہے گا تو خراب ہو جائے گا. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ تو بلند خیالات رکھنے والے، بلند حوصلہ رکھنے والے، زندگی کے اندر بڑے بڑے نصب العین رکھنے والے لوگوں کے